ایران کا امریکہ سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ۔ ایرانی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا کہنا ہے کہ ایران نے کچھ ریڈ لائنز مقرر کی ہیں، ان کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اسلام آباد وفد بھیجنے کے سوال پر ابراہیم عزیزی نے کہا یہ امریکہ سے مثبت اشارہ ملنے پر منحصر ہے۔ امریکہ دباؤ ڈالنے والی پالیسی کے تحت غیر ضروری مطالبات کرے گا تو ایسے مذاکرات قابل قبول نہیں ہوں گے۔ ملکی مفادات اور سلامتی محفوظ بنانے کے لیے ایران کو جو بھی کرنا پڑا وہ کرے گا۔ امریکی سینٹکام نے ایرانی جہاز پر حملے اور اسے قبضے میں لینے کی ویڈیو جاری کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان کے مطابق شمالی بحیرہ عرب میں ایرانی پرچم بردار جہاز MV توسکا کو بندر عباس کی طرف جاتے ہوئے روکا گیا۔ بار بار وارننگ کے باوجود توسکا کے عملے نے تعمیل نہیں کی، جس پر جہاز کے انجن روم کو گولے داغ کر نشانہ بنایا گیا۔ امریکی میرینز نے اس جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ امریکی ناکہ بندی کے آغاز سے اب تک ایرانی بندرگاہوں کو آنے جانے والے 25 جہازوں کو پلٹایا جا چکا ہے۔ امریکہ نے خلیج عمان میں ایران کے ایک تجارتی جہاز پر فائرنگ کر کے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ جلد امریکی فوج کی اس قذاقی کا جواب دیں گے۔ ایران کی اعلیٰ مشترکہ فوجی کمانڈ خاتم الانبیاء کے ترجمان کا بیان، کہا کہ ایرانی تجارتی جہاز چین سے ایران آ رہا تھا۔ ایرانی ملٹری کمانڈ کے مطابق ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد فورسز نے کچھ امریکی فوجی جہازوں پر ڈرون سے حملہ کیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی پٹی پر امریکی ناکہ بندی سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی اقدام غیر قانونی اور مجرمانہ عمل اور اقوام متحدہ قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی آبادی کو جان بوجھ کر اجتماعی سزائیں دینا جنگی جرم اور انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے اور ایران کے جوابی حملے کے خدشات۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 6% سے زائد اضافہ۔ برنٹ خام تیل $95.20 اور WTI تقریباً $90 فی بیرل میں فروخت۔ UAE مربع 10% کمی کے ساتھ $92 فی بیرل کی سطح پر موجود۔ عالمی گیس کی قیمت تقریباً 2% اضافے سے $2.71 فی MMBTU کی سطح پر موجود۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ان کے نمائندے مذاکرات کے لیے آج شام اسلام آباد میں ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق امریکی وفد میں نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر شامل ہوں گے۔ امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ ایرانی وفد منگل کو پاکستان پہنچے گا۔ وفد انہی شخصیات پر مشتمل ہوگا جس نے پہلے بھی مذاکرات میں شرکت کی تھی۔ ایران کی جانب سے باضابطہ طور پر وفد بھیجنے کی تصدیق نہیں کی گئی۔ امریکی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ امریکی ٹی وی کے مطابق معاملات ٹھیک رہے اور صدر ٹرمپ پاکستان جانے پر راضی ہوئے تو ایرانی صدر بھی پاکستان جا سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈپلومیٹک انکلیو میں امریکی سفارت خانے آمد۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات کے فروغ اور اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے لیے سیکیورٹی انتظامات پر بات چیت۔ امریکی سفیر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا کہ اپنے تمام خاص مہمانوں کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ، اہم شاہراہوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات۔ اسلام آباد میں ریڈ زون اور کورال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ دارالحکومت میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند۔ راولپنڈی میں پبلک گڈز اور بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ تحکم ثانی معطل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو بہت اچھی اور منطقی ڈیل پیش کر رہا ہے، ساتھ ہی دھمکی بھی لگا دی کہ ڈیل قبول نہ کی تو ایران میں بجلی کے تمام پاور پلانٹس اور پلوں کو تباہ کر دیا جائے گا، مزید نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ ٹرمپ نے کہا کہ بندرگاہوں کی بندش کی وجہ سے ایران کا روزانہ $50 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے۔ بہت سارے جہاز اب امریکہ میں ٹیکساس، لوزیانا اور الاسکا کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سب پاسدارانہ انقلاب کی وجہ سے ہوا جو ہمیشہ خود کو سخت جان ثابت کرنا چاہتی ہے۔
وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر رابطہ. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سعودی عرب، قطر اور ترکی سمیت مختلف عالمی رہنماؤں کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا. یہ عزم دہرایا کہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے تعاون سے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مخلصانہ اور سنجیدہ کوششیں جاری رکھے گا. صدر پزشکیان نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی امن کوششوں میں پاکستان کے مضبوط عزم پر شکریہ ادا کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال. دونوں رہنماؤں کا ایران امریکہ مذاکراتی دور کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کینیڈا کی وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. کینیڈین وزیر خارجہ کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی حمایت. ایران کے دارالحکومت تہران میں حکومت کے حق میں ریلی. شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. حکومت کے حق میں نعرے. کہا جنگ سے خوف زدہ نہیں. امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایران کے مطالبات کے سامنے جھکنے کے سوا چارہ نہیں. سیکیورٹی فورسز کا ضلع بنو میں خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر آپریشن. ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 2 خوارج ہلاک کر دیے گئے. ہلاک خوارج سے خودکش جیکٹ، اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا بنو میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت پاکستان ملک سے دہشت گردی کی افریت کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. محسن نقوی نے کہا کہ قوم کو سیکیورٹی فورسز کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے. سرکاری اداروں کی جانب سے تقریباً 1000 ارب روپے کمرشل بینکوں میں رکھنے اور SECP کے افسران کو اربوں روپے کی نوازشات کا انکشاف ہوا ہے. جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے اس وقت کے چیئرمین، کمشنرز، ایگزیکٹو ڈائریکٹرز اور دیگر افسران کے تنخواہوں، مراد اور اضافی فوائد کی مد میں 1 ارب 91 کروڑ 10 لاکھ روپے ادا کیے. یہ تمام مراد گزشتہ 16 ماہ یعنی 1 جولائی 2023 سے 31 اکتوبر 2024 کے دوران SECP بورڈ کی منظوری سے دی گئیں. ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں متاثر. کراچی کے مختلف علاقوں میں اعلانی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بڑھ گیا. شہر کے مستثنی علاقوں میں بھی کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ. پشاور میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 16 گھنٹے تک پہنچ گیا. کوئٹہ میں 4 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ. دیگر اضلاع میں 8 سے 10 گھنٹے کی بجلی بندش معمول بن گئی. لیسکو ذرائع کے مطابق لاہور میں غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. شارٹ فال 100 میگا واٹ تک رہ گیا. پنجاب کے دیہات اور چھوٹے شہروں میں 2 سے 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. گرمی بڑھنے کے ساتھ ملک میں بجلی کی طلب میں اضافہ. ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں بجلی کی طویل بندش معمول بن گئی. ذرائع کے مطابق پاور ڈویژن نے خط لکھ کر پیٹرولیم ڈویژن سے LNG کے 4 کارگو مانگ لیے. کہا LNG کی عدم دستیابی پر مہنگا ڈیزل استعمال کرنا پڑے گا. صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ پڑے گا. 180 ارب روپے پیٹرولیم لیوی وصولی کے خلاف متفرق درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سمیت دیگر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا. بانی PTI اور بشرا بی بی کو مناسب علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جائے. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا مطالبہ. کہا کہ بانی PTI کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے. بشرا بی بی کا بھی توشہ خانہ کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مردان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اسد کیسر کا کہنا تھا کہ ناجائز طور پر اقتدار حاصل کرنے والوں کے دن گنے جا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے کہا جب تک PTI لیڈرز اور ان کے اہلیہ کو اسپتال منتقل نہیں کیا جاتا احتجاج جاری رہے گا. اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی جلسے میں شریک نہیں ہوئے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چینی عوام کو چینی زبان کے دن پر مبارکباد. امن، استحکام اور عالمی ترقی میں چین کے کردار کو سراہا. کہا کہ چین کی بے مثال ترقی دنیا کے لیے ایک روشن مثال ہے. چینی زبان عالمی منظرنامے میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکی ہے اور پاکستان اور چین کی دوستی کو مزید مضبوط کر سکتی ہے.
आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। चिलास में शाहराह कराकरम को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। अस्तोल में गुज़श्ता 4 रोज से जारी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बारिशों के बायस बंद अस्तोल वैली रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चिलास में शाहराह कराकरम पर भी ट्रैफिक बहाल है। वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में मतला साफ और मौसम खुशगवार हो गया। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त वादी नीलम में तेज हवाएं चलने और बूंदाबांदी का इम्कान है। मानसहरा में 5 महीने बाद शाहराह कागान को नारान तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। इलाके में सयाहती मौसम का बाकायदा आगाज हो गया। तर्जुमान NHA के मुताबिक शाहराह की सफाई का काम गुज़श्ता हफ्ते शुरू किया गया था। 4 बड़े ग्लेशियर्स को काट कर दर्जनों रुकावटों को हटा दिया गया। नारान रोड गुज़श्ता साल शदीद बारिश और बर्फबारी के बायस 29 नवंबर को ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। राजनपुर में कच्चे के इलाकों में कमात की फसल की काश्त पर पाबंदी। थानों, पुलिस चौकियों और सड़कों के करीब काश्त ममनू करार दे दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक कच्चे की 23 सड़कों के अतराफ 150 मीटर तक कमात की फसल लगाने पर पाबंदी होगी। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में कमात की फसल रुकावट बनती है। कोहाट डिग्री कॉलेज पेशावर से लापता कंप्यूटर साइंस लेक्चरर से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने RPO कोहाट, AAG और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत की पुलिस को फौरी FIR दर्ज करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, सूबे में क्या हो रहा है, तालीमी इदारों से लोग गायब हो रहे हैं, लेक्चरर को उठाया गया, तालीमी माहौल में ऐसा होना मुनासिब नहीं। जब तेल की कीमतों में बढ़ी थी तब तो उन्होंने बढ़ाए थे, अब कमी हुई है तो होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। गुजरांवाला से मैं आ रहा हूँ और किराए की कीमतों में बिल्कुल कमी नहीं हुई। 5 से 8% किरायों में कमी की गई है। जो लोग किराया ज्यादा लेंगे ट्रांसपोर्टर्स, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हुकूमत के डीजल की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशन के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किराए वसूल करने का सिलसिला जारी। मुसाफिरों का हुकूमत से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। फैसलाबाद के बस अड्डों पर मुसाफिर बढ़े हुए किराए अदा करने पर मजबूर। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड का कहना है कि किराए में 5 से 8% कमी कर दी गई है। ज्यादा किराया लेने वालों को जुर्माना होगा। कराची में आज भी 9वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा इम्तिहान से आधा घंटा कबल आउट हो गया। पर्चा जवाबात समेत सोशल मीडिया पर वायरल। तलबा से पेपर लीक के बदले लाखों रुपए वसूल करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक शहर में नकल माफिया के 8 से 10 गैंग्स सरगर्म हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के ग्रुप में हजारों तलबा शामिल हैं। मुल्जिमान रात से कबल पेपर लीक की जमानत देकर रकम ऑनलाइन बैंकिंग चैनल्स के जरिए रकूम की वसूली करते हैं। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दाद के मुस्तहक हैं। अमरीकी नायब सदर का पाकिस्तान जाना शहबाज शरीफ का क्रेडिट है। ट्रंप की तरफ से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ पाकिस्तान की अहमियत को जाहिर करती है।